الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل۔ معزز و مکرم، آج کا پیغام زکوٰۃ کے عنوان سے ہے۔ زکوٰۃ شریعت اسلامیہ کے اندر، شریعت مطہرہ میں تیسرا فریضہ ہے، اور زکوٰۃ کن لوگوں سے لی جائے گی اور کن لوگوں پر خرچ کی جائے گی۔ سب سے پہلے معلوم یہ کرنا ہے، سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے نصاب کا ہونا جس طرح سے ضروری ہے، اسی طرح سے 4 شرائط ایسے ہیں جو زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں۔ مثلا جو انسان زکوٰۃ دینے والا ہوگا وہ پہلے مسلمان ہو، نمبر 2 آزاد ہو، نمبر 3 عاقل ہو، اور نمبر 4 بالغ ہو۔ اس کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ مال نصاب جو ہے اس کا 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، اور اسی طرح یا اس کے بقدر میں نقدی پیسہ ہو، یا اس کے بقدر میں مال تجارت ہو۔ تو جس انسان کے پاس ان میں سے کوئی ایک ہو یا ان میں سے چاروں ملا کر ہوں تو گویا کہ اس انسان پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے حولان حول یعنی سال کا گزرنا ضروری ہے۔ سال گزرنے کے بعد اس انسان پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جن کو یہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی وہ کون سے لوگ ہیں؟ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ فقراء کے لیے ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقات وہ فقراء کے لیے ہیں، مساکین کے لیے۔ یہاں پر صدقات سے مراد صدقہ واجبہ ہے۔ اسی طرح سے فقراء یعنی وہ انسان، فقیر اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور مسکین وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ رقم ہو لیکن ناکافی ہو۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَامِلِينَ عَلَيْهَا، یعنی زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، زکوٰۃ کو وصول کرنے والے، جو زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تو ان کو بھی اس زکوٰۃ سے حصہ دیا جائے گا، اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح سے مؤلفۃ القلوب یعنی وہ انسان نو مسلم، اس کو اسلام پر پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دینی جائز ہے۔ اسی طرح سے غلام کو آزاد کرنے میں جو رقم خرچ کی جاتی ہے وہ بھی دینا زکوٰۃ سے جائز ہے۔ اسی طرح سے نمبر 6 مقروض ہے، اگر ایک انسان قرض میں ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ اس پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 7 پہ ہے فی سبیل اللہ، یعنی اولین مصداق اس کا فی سبیل اللہ سے مجاہد فی سبیل اللہ، لیکن مدارس اسلامیہ اسی زمرے میں شامل ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 8 وابن السبیل، اور مسافر یعنی ایسا مسافر جو زیادہ راہ جس کے پاس ختم ہو چکے ہوں تو اب سفر کے اندر ہے، تو سفر میں اس کو زکوٰۃ کی اتنی رقم دے سکتے ہیں جس سے وہ اپنا گزارا کر لے، کرائے کا بندوبست کر لے، یا اسی طرح اپنے وطن اصلی پہنچ جائے۔ تو لہذا یہ 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ جن پر خرچ کرنا